بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادشاہ کو، غلام کو اور بیمار کو حساب کتاب کے لیے بلائیں گے تو بادشاہ سے پوچھیں گے کہ تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ جواب دے گا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے بہت سی ذمہ داریوں سے نوازا تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ آپ کی عبادت کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بادشاہ سے فرمائیں گے کہ دیکھے یہ بھی بادشاہ تھے، انسان، جنات، چرند پرند، بلکہ ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر میری یاد سے غافل نہ رہے۔ اے بندے، تو جھوٹا ہے۔ پھر ایک غلام کو بلائیں گے کہ تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے دنیا میں غلام اور نوکر بنایا تھا، میں اپنے آقا اور مالک کی خدمت کرتا یا آپ کی عبادت کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھے یہ بادشاہ مصر غلام بھی تھے، مگر میری یاد سے غافل نہ رہے۔ اے شخص، تو جھوٹا ہے۔ پھر بیمار کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا یا اللہ، آپ نے مجھے بیمار بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے۔ وہ جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھے یہ میرے پیغمبر ہے، ان پر بیماریاں آئی تھی، ان کے اہل عیال ختم ہو گئے تھے، مگر میری یاد سے تھوڑی دیر کے لیے بھی غافل نہ رہے۔ تو جھوٹا ہے۔ پھر ان تینوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث شریف میں کتنی وضاحت ہے کہ قیامت کے دن یہ بہانے کام نہیں آئیں گے۔ اس حدیث میں بادشاہ سے مراد ہر ذمہ دار آدمی ہے، غلام سے مراد ہر نوکر ماتحت ہے جو کسی کی خدمت یا ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 بندوں کو قیامت کے دن دگنا اجر ملے گا۔ ان میں ایک وہ غلام بھی ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کر رہا تھا۔ ایک وہ شخص ہے جو پہلے انبیاء کرام پر ایمان رکھتا تھا، یعنی اہل کتاب میں سے تھا، اور وہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے ایک باندی کی صحیح تربیت کی، اس کو تعلیم دی اور پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کی۔